اللہ کے قانون میں زنا لیگل ہے یا اللیگل ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں گورنمنٹ نے اجازت دی ہے، کوئی عورت راضی ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے قانون میں اس کی اجازت بولو اگر آپ کرو گے حساب دینا پڑے گا، بہت سخت حساب ہے زنا کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا کچھ ننگے برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں آگ میں جلائی جا رہی ہیں، اکٹھی مرد اور عورتیں اکٹھے، آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، اللہ نے اکٹھے ان کو آگ میں ڈالا ہے کہ جس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا اسی کے ساتھ اس آگ میں جلو تم۔ اسلام زنا کو پروموٹ نہیں کرتا، زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ پاکیزہ، وہ کیا ہے؟ نکاح۔ ابھی دیکھو پورے بیان میں چپ بیٹھے ہوئے، میں نے اللہ کی قدرت کے دلائل کے انبار لگا دیے، ایک دفعہ سبحان اللہ مجھ سے نہیں نکلا ان کو، آواز آئی تھی کہ یہاں سے کوئی ذرا سے ملے ذرا سا نکاح کی بات، اٹ از کالڈ آگے fill in the blanks۔ میں مذاق کر رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہوئے، تھوڑا سا کچھ ہونے دینا لوگوں اس لیے۔ تو باقی جوان ہونے کی علامت ہے ماشاءاللہ، یہ پازیٹیو ہے، جوان ہونے کی علامت، یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل۔ تو اور یہ سب کے دلوں کی آواز ہے، جو شریف بنے ہوئے بیٹھے ہیں نا اوپر سے، اندر سے ان کے بھی دل کی کیا ہے؟ آواز۔ تو خیر دیکھو اللہ کو زنا اتنا بڑا جرم ہے نا، زنا کرنا آج بہت ہلکا لے لیا۔ یوسف علیہ السلام مصر میں اکیلے، انتہائی خوبصورت حدیث میں آتا ہے اللہ نے اکیلے یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا تھا، باقی آدھا حسن اس کائنات میں بانٹا ہے۔ کتنے حسین ہوں گے، اور پیغمبروں میں طاقت اور قوت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا کیسے جذبات ہوں گے، اور رہ کہاں رہے؟ بادشاہ کے عزیز مصر کے محل میں، بادشاہ نہیں عزیز مصر کے محل میں۔ تو آپ کو بتائیں کہ جو بہت اونچے خاندان ہیں وہ شادیاں بھی بہت اونچے خاندانوں میں کرتے ہیں، وہ بدصورت عورتوں سے شادی نہیں کرتے، تو پیسہ ہوتا ہے۔ تو عزیز مصر کی جو زوجہ تھی، بیوی تھی، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ بدصورت ہوگی؟ انتہائی حسین عورت، اجنبی ہے، مسافر ہے یوسف علیہ السلام، وہ عورت آپ کو کمرے میں بند کر کے زنا کی دعوت دے رہی ہے، بند کر کے، کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، عورت خود بلا رہی ہے، اور اجنبی ہے، مسافر ہیں، کوئی امید بھی نہیں ہے کہ یہاں کوئی جلدی میرے نکاح کا انتظام ہو جائے گا، اور ڈر یہ بھی ہے کہ اگر میں نے اس کی خواہش پوری نہیں کی تو الٹا الزام کس پر ڈالے گی؟ بدنام کر دے گی۔ لوگ عورت کا یہ الزام کہ اس نے مجھے بری نیت سے دیکھا یا دسترازی کی ہے، لوگ اس الزام کو جلدی مان لیتے ہیں، بدگمان ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ظاہر مرد پہل کرتا ہے عام طور پر ایسی برائی میں، اور دھمکی دے رہی ہے کہ اگر تم نے میری اس خواہش کو پورا نہ کیا لَيُسْجَنَنَّ، جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گی الزام لگا کے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ ایسی سچویشن میں بھی زنا کے حلال ہونے کا ذرا سا کوئی کانسیپٹ ہوتا نا اسلام میں، تو پھر وہ کس کے لیے حلال ہوتا؟ ایسی سچویشن میں آپ کے لیے حلال ہوتا کہ بھائی نہ کرنے کی صورت میں جیل میں قید ہو رہا ہوں، الزام بھی کس پہ آ رہا ہے؟ بدنام بھی الٹا میں ہو رہا ہوں۔ اور پھر شہر کی عورتوں نے مل کے کہا، جب عزیز مصر کی جو بیوی تھی نا، اس کی یہ خبر سوسائٹی میں پھیلی ہے کہ وہ اپنے گھر میں جو ہے ایک جس کو ملازم کے طور پہ رکھا ہوا ہے اس پہ عاشق ہو گئی ہے، تو عورتوں نے یہ باتیں کرنا شروع کی۔ قالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، عزیز مصر کی بیوی ہو کے، رائل فیملی سے تعلق ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ گھر کے نوجوان تو غلام کے طور پر ہے، اس پہ عاشق ہو رہی ہے۔ انا لنراها في ضلال مبين، ہم سمجھتے ہیں کھلی ہوئی گمراہی میں، کہ اسٹیٹس ہوتا ہے نا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب اس کو یہ لگا کہ بھائی میری بدنامی ہو رہی ہے، تو وہ مشہور واقعہ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، شہر کی بڑی بڑی عورتوں کو بلا لیا اور ان کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی، اور پھل کاٹنے کا جب وقت آیا تو یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہاں سے گزر کے جائیں۔ جب وہ گزرے تو ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا
قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، خدا کی قسم یہ نوجوان انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی خوبصورت معزز فرشتہ ہے جو زمین پر اتر آیا ہے۔ تو بدنامی کے تمام راستے بند ہو گئے اس کے باوجود، اور پھر دھمکیوں پہ، پہلے بدنامی اس کے بعد دھمکیاں کہ جیل ڈال دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا جب دھمکی سنی ہے نا کہ جیل اور الٹا بدنامی میری ہوگی، تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے اللہ جس برائی اور گندگی کی طرف یہ دعوت دے رہی ہیں عورتیں، مجھے جیل کی کوٹری اس سے زیادہ محبوب ہے۔ ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ کر لو یار بعد میں توبہ نکالنے کی، یہ ورڈ چل رہے ہیں، کر لو یار ابھی تو شادی بھی نہیں ہے، کیا کریں امریکہ میں رہتے ہیں۔ ابے بھائی آج کل شادی آسان ہے، تو لوگوں کے لیے بھی اگر مشکل ہے تو ہم پاگل ہیں یار، چار چار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواتین سے مانگ رہا تم چار کی ترغیب بھی دے رہا، میں مثال دے رہا ہوں، یہاں تو ویسے ہی انلیگل ہے نا، تو میں تو چار کی بات کر ہی نہیں سکتا، یہ تو اٹھا کے باہر نکال دیں گے، بس نکل رہے ہمارے سوسائٹی کو خراب کر رہے تھے، تو یہاں میں بات کر ہی نہیں سکتا۔ اس سلسلے میں آپ انڈا موڑ پہ آئیں ملاقات کریں، یہاں ایک ہی شادی کی بات ہو۔ تو امریکہ میں آ کے تم یہ کہتے ہیں ایکچولی ہمارے لیے مسائل، ایکچولی بھائی تم کیسی باتیں کر رہے ہو یار، اگر تم میں بھی استطاعت نہیں ہے تو ہمارے ملک کے حالات دیکھو یار، اکنامکلی کہاں جا رہے ہیں حالات، وہ تو پھر ان کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے شریعت نے نکاح میں ایک اصول بنا دیا کہ غربت نکاح میں رکاوٹ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے جہاں نکاح کا حکم دیا نا، وہاں یہ کہا ان یکونوا فقراء، اگر فقیر ہو غریب ہو، فقیر کا لفظ استعمال کیا جو غربت میں بھی اس سے بھی اعلیٰ درجے کی غربت کے لیے کہتے ہیں فقیر ہے۔ غریب بولو گے اگلے کی توہین محسوس نہیں ہوتی، فقیر بولو گے اگلا انسلٹ محسوس کرے گا، یار مجھے فقیر بنا دیا تو نے۔ اللہ نے کہا غریب تو دور کی بات، اگر فقیر بھی ہو تو نکاح کر لو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے، رزق کا انتظام ہوتا ہے، تو بیوی گھر میں آئے گی، بہو گھر میں آئے گی تو اللہ انتظام کر دے گا۔ ہر چیز کیلکولیشن سے نہیں ہوتی، ہم اللہ کو مانتے ہیں تو پھر صحیح طریقے سے ماننا پڑے گا، سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ تو کوئی ذرا سی گنجائش ہوتی نا زنا کی۔ اور پھر کمال کی بات یہ کہ قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام بھی ینگ تھے، جوان تھے، خوبصورت تھے، تو ان کی بھی طبیعت مائل ہو رہی تھی۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ایک جوان خوبصورت عورت بند کمرے میں زنا کی دعوت دے رہی ہو تو دل کا مائل ہونا یہ نیچرل ہے، دل مائل ہو رہا ہے، لیکن اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، وہ میرا رب اس نے مجھے مضبوط ٹھکانہ دیا، اتنا میں تو کنویں سے نکال کے مجھے یہاں لا کے محل میں ٹھکانہ دے دیا، میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ نے آپ کو غریب ملکوں سے لا کے اکنامکلی انتہائی اسٹیبل ملک جس کو دنیا کا دادا کہا جاتا ہے، اس کی زمین پہ لا کے اللہ نے آپ کو بسا دیا، تو یہ چیز تو اس کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وہ ملک جس میں آنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اللہ نے آپ کو وہاں کسی کو نیشنلٹی دے دی، کسی کو ملازمت دے دی، تو یہ تو نعمت کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس برائی سے دور رہیں، اور آپ اسی نعمت کو بنیاد بنا کر عیاشی میں پڑ جاؤ تو اللہ کے غضب اور قہر کو دعوت دینے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میں تو کنویں میں تھا، میں تو بک رہا تھا بازاروں میں، تیرا احسان ہے کہ مجھے کسی بھی طرح سے لا کے بادشاہ کے محل میں ٹھکانہ دے دی، ایک لگژری لائف دے دی، اب اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ نے آپ لوگوں پر بھی احسان کیا ہے، وہ ملک جس میں آنے کے لیے لوگ ترستے ہیں اللہ آپ کو وہاں لے آیا۔ اس نعمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ عیاشیوں میں نائٹ کلبوں میں جانا شروع ہو جاؤ، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حلال اور حرام میں فرق کرو، بھائی میں حرام کے قریب نہیں جاؤں گا، حلال کو فوکس کرو۔ انبیاء نے حلال کو فوکس کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس پیغمبر کا اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کیا وہ موسیٰ علیہ السلام، ہر جگہ موسیٰ۔ قرآن کیا کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام؟ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ جلدی سے بس سمیٹ رہا ہوں بات۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ظلم سے فرار ہو کر مدین گئے ہیں، اور وہ مشہور واقعہ ہے نا دو بچیوں کا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، تو دو لڑکیوں کو انہوں نے پانی پلایا، انہوں نے اپنے ابا کو جا کے بتایا کہ ایسے ایک نوجوان ہے جس نے ہماری خدمت کی، ابا بڑے غیرت مند تھے،
میں نے کہا بھائی جب ایک نوجوان نے میری بیٹیوں کی خدمت کی ہے, کنویں سے پانی پلایا ہے, تو ہم اس کو اس کا معاوضہ دیں گے. خاندانی لوگ یہی کرتے ہیں, فری پھوکٹ کی خدمت نہیں لیتے, کہتے ہیں انہوں نے اگرچہ فری میں کی ہے لیکن ہم معاوضہ بولو دیں گے. تو بلا کے موسیٰ علیہ السلام سے حال احوال پوچھے تو بیٹی نے کہا کہ ابا یہ نوجوان صحت مند بھی ہے, طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی. امانت کا اندازہ ایسے لگایا کہ پورے راستے میں ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دے. کیریکٹر والا آدمی اپنی بیوی کے سوا کسی کو بولو نہیں دے, چاہے اس کی بیوی اس کو دیکھ رہی ہو کہ نہیں دیکھ رہی. ایسے لوگ تو مارکیٹ میں بہت ملیں گے, جب بیگم کے ساتھ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں کسی کو بھی نہیں دیکھ رہے, استغفار کی تسبیح چل رہی ہے مسلسل. اور جب بیوی شوہر کے ساتھ مارکیٹ میں ہوتی ہے نا تو وہ شوہر کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے. ذہن میں رکھو, آپ سمجھ رہے وہ ادھر دیکھ رہی ہے, نہ وہ آنکھوں کی پتلیوں سے ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے. اور یہ بات مرد کو بھی پتا ہوتی ہے, مرد کو بھی پتا ہوتا ہے, تو اس لیے بڑی تمیز سے. لیکن جب بیگم نہیں ہو پھر جو نظر کی حفاظت کرے گا نا کہ میرے لیے اللہ نے صرف کس کو بنایا, میری بیوی. یہ کیریکٹر والے لوگوں کا کام, یہ خاندانی لوگوں کا کام ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان میرڈ تھے تو وہ 2 بچیوں کو انہوں نے پانی پلایا. وہ مسلسل دیکھ رہی ہیں کہ اس نوجوان نے ایک دفعہ بھی ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا, اور صحت کا اندازہ لگا لیا. ایسے جا کے ڈول نکالا ہے یوں کر کے, وہ لوگ ایسے ایسے کر کے کھینچ رہے تھے نا, کمرے میں پکڑ کے بیٹھے رہتے تھے, کنویں سے پانی نکال رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام تو صحت مند تھے, اتنے طاقتور تھے کہ قبطی کو ایک چماٹ لگایا انہوں نے لڑائی چھڑوانے کے لیے, مارنے کی نیت نہیں تھی, وہ پلٹی ہو گیا. پلٹی سمجھتے ہو بلوچی زبان میں, پلٹی بڑھ گیا بیچارہ, اس کا پروگرام ہی بڑھ گیا. اتنے صحت مند تھے. تو ان بچیوں نے کیا کہا, ان خیر من استاجرت القوی الامین, اے ابا اس کو آپ ملازمت پہ رکھ لیں, ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے اور کوئی یعنی بکریاں چرانی پڑتی ہیں گھر کے باہر کے کام, تو یہ امانت دار بھی ہے. امانت کا اندازہ کس سے لگا لیا, آنکھوں سے. تو جو آنکھوں میں خیانت نہیں کرے گا وہ ملازمت میں پیسوں میں خیانت بھی نہیں کرے گا. ورنہ ہمارے یہاں جب کسی کو, میں تو بکریاں پالنے کا شوق ہے, کسی بکری والے کو بکری پکڑا دو آپ کہ یار تو اس کو کھلائی پلائی, میں مہینے کے پیسے دے دوں گا, تو صرف آپ کی بکری روزانہ چھوٹی ہوتی جائے گی اور اس کی ساری بکریاں بڑی بڑی. ایک بکری میں نے کسی بکری والے کو دی تو جتنی دی تھی اتنی ہی 1 سال کے بعد واپس ہوئی. تو کیا کریں, چٹکلے آتے ہیں نا. ایک آدمی نے کسی بہت ہی چھوٹی سی خاتون سے شادی کر لی, چھوٹے قد کی, اب بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے, بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے. وہ ان کو کھلا رہے کہ بچے بڑے. ایک دن اس کی بیوی بچوں کو کھلا رہی, بیٹا جلدی جلدی کھانا کھا لو, بڑے ہو جاؤ گے. یہ جل کے کہتے ہیں یہ بڑے نہیں, کہہ رہے ان کے ساتھ پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں, یہ اتنے کے اتنے. تو میری بکری کے علاوہ ساری بکریاں کیا ہو رہی تھی, یہ امانت ہے ہی نہیں نا لوگوں میں, امانت ہے. تو ان بچیوں نے کہا کہ یہ امانت دار ہے اور صحت مند بھی ہے. تو ان بچیوں کے باپ نے کیا سوچا کہ داماد بھی تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ امانت دار بھی ہو اور صحت مند بھی ہو. یہ 2 کوالٹی ہونی چاہیے داماد میں. آج لڑکیاں کیا دیکھتی ہیں شوہر میں, پیسہ 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 پیسہ. او بھائی ایسے پیسے کا اور ایسی اسمارٹنیس کا کیا کرنا ہے. آپ اگر اس کے ہینڈسم ہونے کی وجہ سے اس پہ مر رہی ہے تو 20 اور بھی مر رہی ہیں. تو اگر وہ تقوی والا نہیں ہے, اس کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے, پھر بھول جاؤ کہ وہ آپ سے وفا کرے گا. وہ بیگم ایک ہوگی دکھانے کے لیے اور تعلقات 20 ہی ہوں گے. باہر کی دنیا میں کوئی خواتین بہت سمجھتی ہیں اپنے میاں کو کنٹرول کیا ہے. نہیں بھائی, میاں نے جو غفار نام کا موبائل میں نمبر سیو کیا ہوا ہے یہ گل چمن ہے, یہ غفار نہیں ہے. تمہیں کیا پتا چلے گا. یہ ایسے سافٹ ویئر آ رہے ہیں کہ وہ آواز بھی چینج کر دیتے ہیں. اللہ کے خوف کے بغیر نظر کی حفاظت ممکن نہیں ہے. تو بچیوں نے کیا کہا کہ اے ابا یہ بہترین ہے ملازمت کے لیے. باپ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے فیوچر کا سوچتا ہے, بچیوں کے گھر بسانے کا سوچتا ہے, جو غیرت مند باپ ہے. انہوں نے فوراً سوچا کہ بھئی داماد میں بھی یہ 2 کوالٹی ہونی چاہیے, صحت مند ہو اور امانت دار ہو. تو فوراً کوئی استخارہ نہیں نکالا کہ 6 مہینے استخارہ نکلے گا, پھر پیلا آئے گا تو پیلا آئے گا تو گلابی آئے گا. تو یہ ہمارے یہاں استخاروں کی بھیٹ بہت چڑھا دیتے ہیں رشتوں کو. یہ وہ استخارہ نہیں ہے جو سنت ہے, جو آج کل کیے جا رہے ہیں. تو ابا نے کیا کہا ان کے, انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج.
کہ دیکھو میں ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کی تم سے شادی کرا دیتا ہوں, تم 8 یا 10 سال بکریاں چراؤ, 8 یا 10 سال بکریاں, اور ان دونوں میں سے ایک بیٹی سے تمہارا نکاح کر دو. شاید وہ دونوں میں سے ایک کا اختیار اس لیے کہ جو تمہیں ان میں سے پسند ہو اس سے نکاح کر لو. ایسے ہوتے تھے شادیاں. نہیں آ رہی میرا خیال بات. ہم ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا پہلے لڑکی والے آئیں گے, پھر یہاں سے لڑکے والے جائیں گے, پھر استخارے پیر صاحب شف سرکار سے استخارہ نکلے گا, پھر فلانی نیلا آ گیا, اچھے بھلے رشتے نیلے پیلے کے چکر میں بیڑا غرق کر دیا. تو فوراً, اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی فوراً پازیٹیو رپلائی دیا. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ اللہ کو زنا سے جتنی نفرت ہے نکاح سے اتنی ہی محبت ہے. نکاح کا آپشن جانے مت دو, آپشن جانے مت. فوراً ہاتھ بڑھایا, ذالک بینی و بینک, یہ میرے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ ہے. فوراً یہ نہیں کہا میں جا رہا ہوں ذرا اماں کو فون کر رہا ہوں, جا یہ میں واپس پہلے فرعون کے مصر میں جاؤں گا, 8-10 سال کے بعد مشورہ کروں گا. ابھی تو نئی نئی ملازمت ملی ہے, فوراً ہی شادی. یہ کوئی بچوں کا کھیل رکھا ہے بھائی. ہمارے یہاں جب کسی سے نکاح کی بات کرو, او بھائی کیا بات کر رہے ہو, بچوں کا کھیل ہے یہ. میں کہتا ہوں نا, ایک لڑکی وہاں رہتی ہے, ادھر ٹرانسفر کر دو, وہاں بھی روٹی کھاتی تھی, ادھر 2 روٹی زیادہ کھا لے گی, یا برگر کھا لے گی, تو یہاں روٹی تو توہین سمجھا جاتا ہے آپ لوگوں کی, سوری, برگر کھا لے گی, 2 کھا لے گی زیادہ, کیا ہوگا؟ وہ بھائی خالی روٹی تھوڑی ہوتی ہے, آگے اولاد, پھر اس کے خرچے, پھر ایکچولی پھر بیماریاں, اور پھر او بھائی یار ایک آسان چیز کو مشکل بنانا چاہو تو بہت مشکل بنا لو, آسان بنانا چاہو تو کیا ہے, اور بھائی ادھر رہتی ہے ادھر ٹرانسفر کرو یار, پارسل کرو ادھر, ادھر بھی کھا رہی ہے, ادھر آگے کھا لے گی یار. اس کا بھی دل چاہ رہا ہے اس سے ملنے کا, اس کا بھی دل چاہ رہا ہے, تو ملا دو دونوں کو, ادھر آؤ, چلو شاباش. اتنا سا کام ہے اگر اس کو آسان لینا چاہو. باقی اولاد جب ہوگی تو اللہ کہہ رہے کہ جب ہونے دو گی تو میں کروں گا نا انتظام. یہ تھوڑی کہ سارا قیامت تک کے پہلے میں بینک میں پیسے رکھوا دوں تمہاری نسلوں کے, پھر تو آگے اولادوں کی فکر بھی ہے, پھر اولادوں کی اولادوں. آدم علیہ السلام اگر قیامت تک آنے والے آخری انسان کی فکر میں رہتے تو وہ تو ڈپریشن سے پہلے ہی مر چکے ہوتے, انتقال کر چکے ہوتے. انہوں نے سوچا بھائی میں, اللہ نے ان کے لیے اماں ہوا کو بنایا, تو انہوں نے کیا, بھائی اماں ہوا مل گئی, چلو بھائی اب 2 کا اس کا انتظام ہو گیا, پھر آگے اولاد ہوئی, پھر اولاد خود بھی تو کماتی ہے. تو اس میں اللہ پہ اعتماد کرو, زنا کے قریب مت جاؤ, اور نکاح کا آپشن مت چھوڑو. میں نوجوانوں کو باغی بناتا ہوں اس بارے میں, ابا کے چکر میں مت رہو. بہت معذرت جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں, نہیں ابا چکر میں, یہ کہہ رہے ہیں بہت چکر میں, تو ابا کے چکر میں مت رہو. ابا کو کہو ابا, ہاں جہاں ابا چاہ رہے ہیں وہاں کرو ضرور, کیونکہ آپ کی بیوی صرف آپ کی بیوی نہیں ہے, آپ کی اماں اور آپ کے ابا کی بہو بھی ہے, فیملی ممبر ہے نا. نہیں آئی نا بات سمجھ میں, فیملی ممبر بنے گی نا وہ, تو اس میں تو ابا اماں کو جہاں وہ چاہ رہے ہیں وہاں کرو, ان کا تجربہ زیادہ ہے. لیکن ابا کہہ رہے نہیں کرنی نا, اس میں اللہ پہلے ہے, اللہ کہہ رہے کرنی ہے, ابا کہہ رہے نہیں کرنی. ابا اور اللہ میں جب ٹکراؤ ہوگا تو کس کی ماننی ہے؟ ابا سے بولو ابا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کے ابا بن گئے میں نہ بنوں ابا, یہ نہیں ہو سکتا ابا. جیسے آپ کو آپ کے ابا نے میرا ابا بننے دیا تو آپ بھی مجھے کسی اور کا ابا. باپ ہونا ایک نعمت ہے بھائی, ماں ہونا ایک نعمت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر نے نکاح کے لیے 10 سال بکریاں چرانے کی ذمہ داری قبول کی. اتنی ٹینشن سے آج کسی کی شادی نہیں ہوتی, بہت آسانی سے ہوتی ہے, لیکن چونکہ ویلیو نہیں ہے حلال کی, اس لیے اس میں ایکچولی میں ذرا اسٹیبل ہو جاؤں, میں اتنے کروڑ روپے کما کے اتنے بنگلے بنا لوں, یوں ہو جاؤں وہ ہو جاؤں. بھائی جان ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے, بھوک کے وقت کھانا اچھا ہوتا ہے. تو جب انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اس میں عورت کی طرف بے پناہ اٹریکشن ہوتی ہے, یہی بہترین وقت ہے شادی کا. مال میں برکت ہوتی رہے, ورنہ جو اس چکر میں رہے ہیں اسٹیبل ہو جائیں گے, پیسہ کمائیں گے, وہ اسٹیبل تو ہو گئے, لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا, جب ان کے منہ میں دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے, جب بادام کھانے کے پیسے آئے ہیں تو کھانے کے لیے منہ میں دانت. یہ اس سے پہلے اپنی جانوں پہ کیا کرو بھائی,